ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعام اور ہدیہ تجویز کیا گیا ہے۔ میرے ذہن میں بات ہے کہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ آنے والے وقت کے لیے اور محنت کریں اور محبت کا، عقیدت کا قرآن کریم سے اظہار کریں۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Rehmat-e nitawar کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, oh Allah, te adorim. Beten pretedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore, je m'adresse à vous. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو شمار نہیں کر سکتے. خود اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ہزار ہاں لاکھوں کروڑ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہوئی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ یہ قرآن کریم کی نعمت ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب
جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو یہ نعمت مل جائے یا جو بھی آدمی اس نعمت سے کسی بھی طرح سے جڑ جائے تو سمجھ لو اس سے بڑا کوئی آدمی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، اور علماء نے اس کے اندر اندرونی طور سے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے کسی بھی طرح سے جڑنے والا وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو آدمی پڑھ رہا ہو وہ اچھا ہے یا جو پڑھا رہا وہ اچھا ہے، بلکہ پڑھنے پڑھانے والوں کی جو کوئی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے، ان کا کسی بھی طرح سے کوپریٹ کر رہا ہے، وہ سب سے اچھا، سب سے بڑا انسان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک تو مطلقاً قرآن کریم، جیسے نازل قرآن پڑھ لیا، یہ بڑی نعمت۔ اس میں اعلیٰ نعمت حفظ قرآن کی ہے کہ کسی بچے کو مکمل قرآن کریم زبانی یاد ہو جائے اور وہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ بچے، وہ انسان کہ جن کو یہ دولت میسر ہو گئی کہ قرآن کریم کو انہوں نے حفظ کر لیا۔ قرآن کریم حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، سمجھے؟ اتنی موٹی کتاب کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دماغ کے اندر سیو کرنا، محفوظ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں اس سے آگے چل کے یہ بات کہتا ہوں کہ محفوظ کرنا، ایک بار اس کو حفظ کرنا، یہ تو بڑی بات ہے ہی، پھر اس کو حفظ کر کے باقی رکھنا، یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے۔ اس کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہمیں دیا ہے ماہ رمضان کا۔ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کے تعلق سے ہی امت کو ہدایت کی کہ رمضان میں قرآن کریم کا خوب عزت رکھو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے باقاعدہ دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کی نسبت اور قرآن کریم کا رمضان کی نسبت، قرآن کریم سے جڑنا، قرآن کریم سے عقیدت کا اظہار کرنا، قرآن کریم کو اپنی زبانوں کے ذریعے بار بار اس کو پڑھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جامعہ اسلامیہ ابی ابن کعب، یہ ایک ہماری تعلیمی تحریک ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ ہمارے بھائی عابد صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس بڑے کام کے لیے ایک عمارت ہمیں سونپ رکھی ہے کہ اس میں دینی کام کیا جائے اور قرآن کریم بچوں کو پڑھایا جائے اور اس قرآن کریم کو عام کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے ان کی، عابد بھائی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا۔ نہ جانے اس جمال پور کے اندر کتنے گھر ایسے تھے کسی کو وہ توفیق نہیں ہوئی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں سے بات کی اپنی پڑھائی کے لیے، لیکن انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی، اور یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ نظام ظاہر ہوا اور اس مدرسے میں آ کر کئی بچے حافظ بن گئے، جن میں سے آج الحمدللہ 2 بچوں نے یہاں اس مدرسے کے اندر مستقل قرآن کریم پڑھا۔ تراویح کے اندر آج ان کا قرآن کریم مکمل ہوا، 2 قرآن مکمل ہوئے، دونوں بچوں نے ایک ایک پارہ کر کے سنایا یہاں پر، تو 2 قرآن مکمل ہوئے۔ سمجھے، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ فرشتوں کا طاقہ آسمان تک لگ جاتا ہے، انوار و برکات اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، پریشانیاں آفتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ پڑھنے والے کی بھی خوش قسمتی اور جو اس میں معاون بن رہا ہے اس کی بھی خوش قسمتی۔ اور آج جیسے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان حفاظ کی حوصلہ افزائی کے لیے، یہ ہماری بھی خوش قسمتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔ میں ان پڑھنے والے حفاظ سے اور طلباء سے یہ گزارش کروں گا کہ حفظ کرنا، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، ایک تو حفظ کرنا وقتی طور سے یہ بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو باقی رکھا جائے۔
تو باقی رکھنے کی شکل یہی ہے، مستقل اس کی تلاوت کی جائے، روزانہ اس کا ورد کیا جائے، اس کا دور کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور خاص کر جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس ماہ رمضان کے اندر اس مہم کو اور تیز کر دیا جائے، مکمل پورے رمضان کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہی رہنی چاہیے۔ یہ سعادت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، نہ جانے پھر وہ آگے ایام ہمیں ملے نہ ملے۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے بچوں کو اور ان کے والدین کو کہ جنہوں نے اس ٹریک پر ان اپنے بچوں کو ڈالا اور ہمیں اپنے بچوں کو سونپا، اور یہ بچے ایک اچھے حافظ قرآن بن کر کے یہاں پر سامنے آئے، اور ان کی وجہ سے ہمیں انوار و برکات نصیب ہوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہی قرآن کل قیامت میں سفارشی ہوگا۔ رمضان کی نسبت دو چیزیں، روزہ اور قرآن۔ کل قیامت میں جب آدمی پریشان حال ہوگا، میدان حشر کے اندر گرمی کی حالت ہوگی، تو روزہ بھی سفارش کرے گا، اور دوسرا قرآن کریم سفارش کرے گا کہ تراویح کے اندر اے اللہ اس نے مجھے پڑھا، اپنے آپ کو قربانی میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، قربانی پیش کی، پاؤں تھک گئے، بدن تھک گیا، لیکن اس ہمت نہیں ہاری، اس میں جٹے رہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماہ رمضان کی نسبت قرآن کریم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، اور روزے کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہمیں ملی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اس نعمت، اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مل جائے، اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے اس کو فرمایا کہ تم میری نعمت کی قدردانی کرو گے تو میں اور تمہیں اضافہ کروں گا اس نعمت میں، اگر ناقدری کرو گے تو میں تم سے اس نعمت کو چھین لوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو بچوں، تمہیں یہ بڑی نعمت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے سینوں کے اندر یہ قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ تو اس قرآن کریم کو باقی رکھنا ہے۔ تو باقی رکھنے کی شکل ایک تو یہی ہے کہ ہمیں اس کی مستقل روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے اس کے باقی رہنے کا ذریعہ، ایک مضبوط ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اس سے بھول کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو پھر آٹومیٹک قرآن کریم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا اور قرآن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سمجھے؟ تو گناہوں سے بچنا ہے۔ آج کل گناہ، موبائل ایک عام چیز بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اس موبائل کے ذریعے سے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اور اس سے ہمارا بڑا نقصان ہو کہ ہم نے اتنا لمبا وقت گزارا، اتنی محنت کری رات دن، اور پھر ذرا سی لطف اندوزی کے چکر میں وہ ساری کی ساری نعمت کو ہم ضائع کر دیں۔ ہمیں اس نعمت کے ضیاع سے بچنا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، فرما برداری ہمیں اختیار کرنی ہے، سمجھے؟ تو گناہ بہت سارے ہیں، سمجھے نہیں؟ پر ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے، سمجھے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے، گناہ کے کام سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں کہا، چونکہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور نماز چھوڑنا وہ بھی نافرمانی ہے۔ جب نافرمانی تو نماز کیوں چھوڑیں ہم؟ تو ہر گناہ کے کام سے بچنا یہ تقوی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اس تقوی کے ذریعے سے، تو پھر قرآن کریم کے اندر بھی جلا آتا ہے، اور ہر عمل کے اندر جلا آتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر یہی ہے ہم اس کی تلاوت مستقل کریں گے، اور مستقل جو مدرسے کا نظام ہے دور کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، اس نظام پر ہم قائم رہیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے، سمجھے؟ اپنے والدین کی، اساتذہ کی دعائیں لیں گے، ان کی خدمت کریں گے، جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا اور اپنے والدین کا حکم ماننا، اس کا لب لبابی یہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے، والدین کی بات بھی ہم مانیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اور جن بچوں نے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہیں ان کو معاف فرما کر کے قرآن کریم کو قبول فرمائے، سمجھے؟ اور جو بچے یہاں حفظ کر رہے ہیں، کچھ باقی رہ گیا ہے، فیض ہے ماشاءاللہ، ان کا باقی رہ گیا ہے، اور اعلیٰ ثانی سے یہ بھی حفظ کر رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کا حفظ مکمل کرائے، اور پھر اگلے سال آپ حضرات قرآن کریم یہاں پر پڑھو، اور خوب محنت سے پڑھو، دل لگا کر کے پڑھو،
یکسو ہو کر کے اپنے دماغ کو اس میں لگا دو، قرآن کریم کو محفوظ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو. مین بنیادی چیز دعا. کتنا بھی کرے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت فرما، ہمارے علم میں برکت فرما. یہ دعا ہماری مستقل رہنی چاہیے. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے. یہ دعا مستقل کریں گے، کیونکہ اللہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نظر کرنا. آپ اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے نوازا ہے تو ہم یہاں جڑے ہیں، اور تیری نوازش سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہماری محنت کا اس میں کوئی ہاتھ دخل نہیں ہے، سمجھے؟ تو دعا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی نظریں لگا دینا اور اللہ سے خوب مانگنا، اور اس کی بقا کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو بھی مانگا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگنا. صحیح ہو کے بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگنا. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. مدرسہ عید کے بعد سے کھل جائے گا. جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب کے مطابق یہاں پابندی سے سبق میں بیٹھنا ہے، حاضری دینی ہے، اور جو بھی ترتیب بنائی جائے گی قرآن کریم کو یاد کرنے کی، اس ترتیب پہ ہمیں عمل کرنا ہے. سمجھے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس بیٹھنے کو اس قرآن کریم کی برکت سے قبول فرما دے. سمجھے؟ آئندہ بار بار ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ لائے اور ہم قرآن کریم پڑھیں، اور قرآن کریم پڑھ کر کے پھر اس مبارک مجلس کو اختیار کریں. اور اس مبارک مجلس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت بھی تو ہوتی ہے، مہمان نوازی بھی تو ہوتی ہے، چائے پانی کا بھی ہوتا ہے. سمجھے؟ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مبارک مہینہ ہمیں دے اور ایسا موقع ہم عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. بس اب دعا کر لیتے ہیں، سمجھا؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے یا اللہ، اس قرآن کریم کی جو عظیم نعمت تو نے ہمیں دی، ہمارے بچوں کو دی یا اللہ، اور ہمیں سب کو ان قرآن کریم پڑھنے والے بچوں سے جوڑا یا اللہ، تیری بڑی نوازش ہے یا اللہ. ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عنایت فرما یا اللہ. ہم ناشکرے ہیں یا اللہ، ہمیں شکر گزار بندہ بنا یا اللہ. اپنی تمام نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عنایت فرما. برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بچوں کو، طلباء کو تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اچھی باتیں ان بچوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. بری باتوں سے بچنے والا بنا یا اللہ. ان بچوں سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. اللہ یہ بچے تو ہیں، ان کی وجہ سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ بچے نہ قرآن پڑھیں گے تو ہم کیسے ان سے جڑیں گے، اور ہمیں کیسے مغفرت حاصل ہوگی، کیسے قرآن ہماری سفارشی کرے گا یا اللہ. ہمیں مستقل ان سے عقیدت رکھنے والا اور ان سے جڑنے والا بنا، ان سے محبت کرنے والا بنا، اور ان بچوں کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے والا بنا یا اللہ. جو قربانی ہم دیں، دینوں نے دی ہے، دے رہے ہیں یا اللہ، سب کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ. ان بچوں کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے عابد بھائی کافی دن سے بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما یا اللہ. اور ہمارے شان بھائی کی بھی طبیعت خراب چل رہی ہے، ان کو بھی صحت عطا فرما. ضیاء بھائی یا اللہ، سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما یا اللہ. ہر طرح سے آفتوں سے، مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ. اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما. اس مدرسے سے ہر سال ہزاروں لاکھوں حفاظ پیدا ہوں یا اللہ. ایسا نظام قائم فرما یا اللہ. علماء پیدا ہوں، ایسا نظام قائم فرما یا اللہ. اسی طرح سے دیندار ڈاکٹرز پیدا ہوں، دیندار انجینئرز پیدا ہوں یا اللہ. دیندار ایڈوکیٹ و جج حضرات پیدا ہوں یا اللہ. آج امت کو سب لوگوں کی ضرورت ہے. امت جو ہے ٹکٹکی باندھے ہوئے ان سب پر نظریں لگائی ہوئی ہے یا اللہ. آج ہماری امت کے اندر اس طرح سے جیالے ہمیں عنایت فرما یا اللہ. ہمیں اس طرح کے جیالے عنایت فرما جو قوم کی خدمت کر سکیں، ملک کی خدمت کر سکیں. تو اس مدرسے کو ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے اعتبار سے ہر چیز کو سر چشمہ بنا یا اللہ. یہاں سے ہر طرح کا بچہ بنا یا اللہ. داعی اسلام یا اللہ، یہاں سے ان بچوں کو بنا دین کی دعوت دینے والے، پورے اسلام کے دنیا کے اندر اسلام کا پیغام عام کرنے والے ان بچوں کو بنا یا اللہ. ہم سب کو قبول فرما. اس مدرسے کی جو ضروریات ہیں غیب سے اللہ، ان ضروریات کو پورا فرما یا اللہ. بڑی ضرورت اس کی زمین کی ہے یا اللہ.
اللہ اس کے لیے کشادہ وسیع جگہ عنایت فرما، جو عزائم ہیں، جو پروگرامز ہیں یا اللہ ان پروگرام کو پائے تکمیل تک عنایت فرما۔ یا اللہ تیری ہی قدرت سے، یا اللہ تیرے ہی فضل سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے یا اللہ، ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ یا اللہ نظام بنانے والا تو ہے۔ یا اللہ اس مدرسے کو جگہ عنایت فرما، یا اللہ اس مدرسے کے جو پلان ہیں، عزائم ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ جو قرآن کریم بچوں نے پڑھا ہے، ان کے جتنے بھی رشتہ دار گھر والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عنایت فرما۔ یعنی پوری امت کو اس کا ثواب عنایت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب عنایت فرما، اور اس قرآن کریم کی برکت سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج جو دنیا کے اندر خلفشار مچا ہوا ہے، یا اللہ امن و امان سکون قائم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو بھی صحیح راہ پر لگنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو گزر گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اپنی دعا کو، ہماری دعا کو اپنے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، بڑی قربانی ہے ان کی، اور جنہوں نے سنا ہے